اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ 10 دن بڑے افضل ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں جو یہ راتیں ہیں، یہ راتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے مفسرین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ رب تبارک و تعالی نے جن 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے وہ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو ان کی عظمت کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ خود رب تبارک و تعالی جن راتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے وہ کتنی عظمت والی راتیں ہوں گی۔ یہ دن بھی فضیلت والے، یہ راتیں بھی فضیلت والی، اور پھر بالخصوص والفجر، 10 راتوں کے بعد جو فجر آنے والی، کیونکہ ہمارے یہاں ہر چاند کی رات پہلے آتی ہے، چاند رات کو پہلی رات آتی ہے اور پھر پہلا دن آتا ہے، تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو 10 راتیں گزرنے کے بعد جو 10واں دن ہے یعنی قربانی کا دن، اس دن کی فجر کی قسم اللہ نے والفجر میں یاد فرمائی ہے۔ تو وہ دن بھی کتنی عظمت والا قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ آزمایا ہے۔ آج مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، اور پھر وہ طرح طرح کے شکوے یا تو دین اسلام کے بارے میں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیشہ نیک لوگوں کو، حق پرست لوگوں کو آزمایا ہے، اور اس کا انعام آزمائش کے بعد بھی ملا ہے، قیامت تک ملتا رہتا ہے، اور محشر برپا ہونے کے بعد جو آزمائش میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، یہاں اگر ہمارا مال بھی لٹ جاتا ہے، ہماری جان بھی چلی جاتی ہے، تو یہ ہمیں آخرت پر قربان کرنا چاہیے۔ اگر اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے مال کی اور اپنی جان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، محرومی اور ذلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل عزت وہ نہیں جو دوسری قومیں ہمیں دیتی ہیں، اصل عزت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عزت والا ہو جاتا ہے۔ دوسری قوم تو جھوٹوں کی بھی عزت کرتی ہے، دوسری قوم تو ہتھیاروں کی بھی عزت کرتی ہے، دوسری قوم تو شراب پینے والوں کی عزت کرتی ہے، دوسری قوم تو بیاج خوروں کی عزت کرتی ہے۔ تو اصل عزت کا معیار یہ نہیں کہ دوسری قوم کس کی عزت کر رہی ہے، اصل عزت کا معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے،
اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اسلام پر عمل کرنے والا ہے۔ تو ہمارے لیے عزت کا معیار یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے عزت کا معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیسے راضی ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر مسلمان ہونے کی وجہ سے کچھ خسارہ ہو رہا ہے، کچھ نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کے بدلے میں جو آخرت میں دینے والا ہے وہ دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور جن کی آزمائش نہیں ہوئی ہوگی وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں بھی ایسے ہی آزمایا جاتا، ہمارا بھی مال لوٹ لیا گیا ہوتا، ہماری بھی جان لے لی گئی ہوتی۔ تو اسلام کے نام پر اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ہمارا کوئی خسارہ ہو رہا ہے، تو یہ اصل میں خسارہ نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کا نفع ہے، یہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان صرف دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، اس کے لیے آخرت بھی ایک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انہیں بیٹے کی قربانی کے لیے کہا، اور ان کی قربانی یہاں تک کہ صرف گلے پر چھری چلائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اسی وقت بیٹے کو ہٹا کر کے دمبے کو رکھوا دیا۔ بیٹے کی قربانی اللہ نے ان سے نہیں لی، لیکن ان کی جگہ دمبے کو قربان کر کے ہمیشہ کے لیے ذبح عظیم کا لقب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ یہ آزمائش میں کامیابی تھی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑے نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو پھر حضور کی آزمائش بھی بڑی کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کو اور اپنے بیٹے کو دونوں کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف حضور کے شہزادے حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ چاہتا ہے، آپ کو قربانی دینی ہوگی کسی ایک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حسین کی قربانی پیش کرتا ہوں تو مجھے بھی غم ہوگا اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو غم پہنچے، اس لیے جبرائیل تم میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لو۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ادھر تو صرف یہاں تک کہ گلے تک چھری پہنچے اور پھر آزمائش مکمل ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آزمائش ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ صرف آپ کی نیت کو آزمایا گیا، بلکہ خود بیٹے کو قربانی کے طور پر قبول بھی کیا گیا اور ان کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو جتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی آزمائش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمارے دلوں کو جانچنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان مضبوط ہے۔ اسی لیے جب ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ عید کے دن جو تم قربانیاں کرتے ہو، تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کے پاس جاتی ہے تو تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، یعنی تم کتنے دل سے قربانی کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد ہے کہ اللہ نے جب انہیں آزمایا تو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے،
تو ان کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آج تک اور قیامت تک یہ قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قربانی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، نیتیں دیکھنا چاہتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان لوگوں میں بیدار رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ کیوں کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا پھر اللہ کی رحمتیں اتنی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں بھی اتنی ہوں گی، لیکن ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے۔ آج اس آزمائش کو ہم نے ایک ذمہ داری سمجھ لیا، اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم بس یہ کہ نبھا لیں، ہو گیا، اور اسی لیے ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ آدمی قربانی کے ایام میں کسی کو پیسے دے دیے، کم سے کم حصے والی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پیسے دے دیتا ہے، اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ اب وہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم کتنے دل سے قربانی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک سال جانور کو پالا جاتا تھا، 6 مہینے جانور کو پالا جاتا، اور پالنے والوں کو جانور سے اتنا لگاؤ ہو جاتا، اتنی محبت ہو جاتی کہ جب قربانی کا وقت آتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ یہ اصل قربانی ہے۔ یہ آنکھ سے آنسو نکلے قربانی کے وقت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ ہمارا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمارے دلوں کی نیت دیکھنا چاہتا ہے کہ جانور سے اتنا پیار اور اتنی محبت، پھر بھی ہم اسے قربان کر رہے ہیں۔ تب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوگی کہ جب ہم نے ایک جانور کو 6 مہینے پالا، اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ آج اس کو قربان کرتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس کی قربانی کے وقت آدمی کھڑے ہونے کو گوارا نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو کئی سال تک پالا تھا، وہ جانور نہیں تھا، وہ اپنا سگا بیٹا تھا، اور پھر اس کے گلے پر چھری چلانے کے لیے وہ خود تیار ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا احساس کب ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کب ہوگی؟ جب ہم خود جانور کو پال کر کے اس کی قربانی کریں، اس سے محبت ہو، اور پھر یہ معاملہ ہو۔ یہ اصل قربانی ہے، یہ افضل قربانی ہے۔ لیکن آج ہم نے صرف اس کو یہ سمجھ لیا کہ ہم اس سے پیچھا چھڑا لیں، تو یہ اصل نہیں ہے۔ آج ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حصے والی قربانی جائز ہی نہیں۔ میں اس کی بھی تردید کرتا ہوں کہ حصے والی قربانی جائز نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل نہیں۔ افضل یہی ہے کہ آدمی خود جانور لائے، اس کو پالے، اور پھر جو ہے اس کی قربانی خود کرے۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی قربانیاں کی ہیں وہ اس طور پر کی ہیں کہ آپ نے خود جانور خریدا، اور وہ رحمت للعالمین ہو کر کے بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے، تاکہ امت تک یہ درس جائے، یہ تعلیم جائے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ دھیرے 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 اب قربانی کا تہوار آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کتنی سوسائٹی میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، صرف عید کی جو نماز ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج عید ہے، پوری سوسائٹی کے اندر ایک بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ حال آج ہمارے معاشرے کا اور ہمارے محلوں کا ہے۔ کیوں کہ دھندے والوں نے یہ تقسیم کی قربانی پر اپنا دھندا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے اس معاملے میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے قربانی کا یہ مسئلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا، 40 سال سے وہ قربانی کر رہے ہیں،
लेकिन इस साल उन्होंने मुझे पूछा कि मैं भी दे दूं, मैंने कहा नहीं। तो ये सिलसिला हमें खत्म नहीं करना है। ये तकसीम वाली, ये हिस्से वाली कुर्बानी, ये हिस्सा देना ऐसे लोगों के लिए है कि जो किसी वजह से मजबूर हैं कि अपने घर पर वो कुर्बानी नहीं कर सकते, या तो इतने पैसे उनके पास नहीं है, या फिर घर की खवातीन नहीं है, या फिर कुछ दिगर मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो अपने घर जानवर ला करके कुर्बानी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए है कि तुम हिस्सा दे दो। लेकिन जो घर जानवर ला सकता है और कुर्बानी कर सकता है, खरीद करके जानवर ला सकता है और फिर कुर्बानी कर सकता है, फिर भी वो हिस्सा दे दे, तो ये अफजल तरीका नहीं है। जिस तरीके से यहूद और नसारा के अंदर दीन के अंदर तब्दीली आती गई, ऐशो इशरत और सहूलत की वजह से धीरे धीरे उनके मजहब को तब्दील कर दिया गया, आज हमारे यहां भी ये चीज जिम्नन पाई जा रही है कि हमारी इस ईद की जो रौनक थी, ईद कुर्बान की, खुद पादरा वाले कहते हैं कि यहां 15 दिन पहले, महीना पहले लोग जो है बकरे लेकर के बच्चे निकलते थे। इतनी ज्यादा रौनक होती थी कि लोगों को पता चलता था कि अब ईद की जो है आमद है, कुर्बानी की ईद आ रही है, सब लोगों को पता चल जाता। लेकिन आज वो हालात धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदार कौन है कि हमने इसको सिर्फ बोझ समझ लिया। तो हिस्से वाली कुर्बानी आप कर सकते हैं, इससे वाजिब अदा होगा, लेकिन सुन्नत अदा नहीं होगी। वाजिब से आप जो है छुटकारा पा लेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से जानवर को ज़बह करते। लेकिन अगर आप हिस्सा दे भी रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो फिर आपके लिए भी हुक्म ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शहजादी से फरमाया, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अपने घर से जल्दी कभी बाहर नहीं निकलती थी, ये उनका खुद पर्दे का एहतमाम था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे नाम की कुर्बानी हो तो ए फातिमा, उस वक्त तुम हाजिर हो करके अपने जानवर को कुर्बान होते देखा करो। तो पर्दे के साथ, ये नहीं कि उस दिन बेपर्दा होना, पर्दे के साथ। लेकिन हाजिरी इतनी अहम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पर्दे वाली शहजादी से फरमाया कि जब जानवर ज़बह हो तो तुम वहां पर हाजिर रहो। तो जब खवातीन के लिए ये हुक्म है तो फिर मर्द हजरात के लिए इसकी ताकीद कितनी ज्यादा होगी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी कुर्बानियां कहां हो रही हैं। 1600 में, 1700 में कम से कम जहां हिस्सा होता है वहां हम हिस्सा लिखवा देते हैं और हम समझते हैं कि हमने तो अपना बोझ उतार दिया। ये बोझ नहीं है, ये मोहब्बत का इजहार करना है। इसको बोझ न समझें। यही तो हमारे ईमान की कमजोरी है कि हमने इसको बोझ समझ लिया। तो बोझ न समझें, ये मोहब्बत है, ये आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत देखना चाहता है। तो इसलिए हमें कुर्बानी हिस्सा दे करके, जो मजबूर है, जिनके हालात ऐसे नहीं हैं, वो अगर दे रहे हैं तो मैं उन्हें ये भी नहीं करता कि तुम गलत कर रहे हो। न करने से तो इतना कर लेते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जिनके यहाँ हालात अच्छे हैं, वो जानवर खरीद के ला सकते हैं, घर बार है, सब कुछ है, बांधने का भी एहतमाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो सुन्नत रसूल से महरूम रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से महरूम है। मैंने कुछ मसाइल सनीचर को बताए थे, तो हमारे एक भाई ने कहा कि ये मसाइल अगर आप जुमा में भी बयान कर दें तो बेहतर होगा। तो इसलिए मैं कुछ मसाइल कुर्बानी के ताल्लुक से आज भी लेकर के आया हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाम मसाइल से वाकिफ हो और सही तरीके से हमारे यहाँ कुर्बानियाँ हो सकें। एक मसला ये है कि गैरों को कुर्बानी का गोश्त देना कैसा, देना या खिलाना गैरों को कुर्बानी का गोश्त,
इसमें शरीयत क्या कहती है? तो इसका हुक्म ये है कि गैर को कुर्बानी का गोश्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कुर्बानी एक इबादत है और इबादत की वजह से ये जो गोश्त होता है उसमें एक तरह की बरकत होती है, उसकी अजमत होती है, और ये अजमत वाली चीज उसके अहल खा सकते हैं जो खुद अजमत वाले हैं। तो इसलिए गैरों को ये गोश्त न खिलाना चाहिए न देना चाहिए। हाँ, अगर आप की दोस्ती है, आप भाईचारे का इजहार करना चाहते हैं, तो दुकान से फ्रेश गोश्त ला करके आप जो है उन्हें खिलाएं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त न खिलाएं। हाँ, भाईचारा जो है, जो हमारे दूसरे भाई हैं, जो वतनी भाई हैं, वो भी तो अपनी मर्यादा में रहकर ही भाईचारा करते हैं ना। अगर आप उनको गाय खिलाएंगे तो क्या भाईचारे के तौर पर आपसे वो गाय खा लेंगे? एक ये कर रहा हूं कि खा लेंगे, नहीं खाएंगे। वो अपनी मर्यादा में रह करके भाईचारा निभा रहे हैं, तो फिर आपको भी तो अपनी मर्यादा देखनी है ना। तो हम भी भाईचारे के लिए ये नहीं कि हर हदें पार कर जाएं कि फिर ना हम मुसलमान रहे ना हमारे अंदर दीन रहा। भाईचारे के अंदर हम इतना जो है अंदर चले गए कि तिलक भी लगवा लिया। अभी हुआ है, करीब में ही हुआ है कि एक मुसलमान नेता ने जो है वो लगवा लिया, उसके हाथ से दूसरे ने मिठाई नहीं खाई और उसने जो है तिलक भी लगवा लिया। तो भाईचारा आप करें, लेकिन जो हुदूद शरीयत ने और इस्लाम ने बताई है उसके अंदर रह करके करें। तो मैं ये नहीं कहता कि आप दुश्मनी कर लें, मैं ये कह रहा हूं कि आप दूसरा अच्छा गोश्त ला करके दुकान से उन्हें खिलाएं। 1 किलो खिला रहे हैं तो 2 किलो खिलाएं, 5 किलो खिलाएं, नहीं रोक रहा हूं, लेकिन ये कुर्बानी का जो मसला है मैंने आप तक पहुंचाया। दूसरी चीज कि बकरे या जानवर के सींग नहीं है तो फिर कुर्बानी का हुक्म क्या है? तो इसमें कुर्बानी जायज न होने की जो सूरत है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर बकरे का सींग जड़ से टूट गया और अभी उसका जख्म बाकी है, तो ऐसे बकरे की या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है कि ये ऐब है। बकरे का सींग जड़ से टूटा और उसका जख्म अभी भी बाकी है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। बाकी हर सूरत में उसकी कुर्बानी जायज है कि अगर जड़ से नहीं टूटा, ऊपर से टूटा, आधा टूटा है या पा टूटा है या पौना टूटा है, या जड़ से टूट गया लेकिन जख्म उसका सही हो गया था, कुर्बानी जिस दिन आप कर रहे थे उस दिन उसका जख्म भर गया था, वो सही हो गया था, तो भी उसकी कुर्बानी जायज है। या पैदाइशी किसी जानवर का एक सींग नहीं है या दोनों सींग नहीं है या छोटे हैं, तो हर सूरत में उनकी कुर्बानी हो जाएगी। कुछ जानवरों के सींग मुड़ते हैं और मुड़ करके खुद अंदर उसी जानवर को चुभने लगते हैं, उसकी वजह से उसके सींग काटे भी जाते हैं, तो वो कटे हुए सींग वाला जानवर भी कुर्बानी में चलेगा, चाहे आधा कटा हो चाहे आधे से ज्यादा कटा हो। तो सींग के अंदर ये मसला है कि जब जड़ से कट निकल जाए और जख्म भी बाकी हो तब उसकी कुर्बानी जायज नहीं, बाकी सूरतों में कुर्बानी उसकी जायज है। फिर एक मसला ये बार बार पूछा जाता है कि जानवर को, बकरे को रसोली होती है, एक जो है गांठ नुमा होता है, उभरा हुआ हिस्सा गोश्त का होता है, तो उसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। तो ऐसा नहीं है। रसोली अगर ऐसी है कि उससे जानवर को कोई तकलीफ नहीं है, और आमतौर से होता भी यही है कि उसका कुछ जो है गोश्त का हिस्सा फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, गांठ की तरह दिखने लगता है, गले में होती है ज्यादातर ये, तो ये जो है कुर्बानी से माने नहीं है, इसकी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, अगर वो इतनी ज्यादा तादाद में है कि देखने वाले को इससे घिन आती है तो फिर ये ऐब हो जाएगा और ऐसे जानवर की कुर्बानी करना फिर जायज नहीं होगा। फिर जो मसला है, मैंने अभी बताया भी था कि कुर्बानी के दिनों में बाल काटने के ताल्लुक से, तो इन 10 दिनों में जिनके ऊपर कुर्बानी है वो अपने न बाल कटाएं, न चेहरा बनवाएं, न नाखून काटें।
یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن یہ حکم مستحب کے طور پر ہے، واجب کے طور پر نہیں ہے، کہ اگر کسی نے چہرہ بنوا لیا، کسی نے بال کٹوا لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس کی قربانی بلا کراہت ہو جائے گی۔ ہاں وہ ثواب سے محروم رہے گا، کہ جو بال نہ کٹانے پر اور ناخن نہ کٹوانے پر اسے جو ثواب ملنے والا تھا حضور کے قول پر عمل کرنے کا، تو وہ ثواب اس سے جو ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا، اس ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور جن کے اوپر قربانی نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان دنوں میں اگر وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں اور عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد حجامت کرائیں، بال اور ناخن کاٹیں، تو ان کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی 7:30 بجے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود کا یہ عمل تھا کہ حضور بقرہ عید کی نماز میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بقرہ عید کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے۔ تو 7:30 بجے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جلدی ہو جاتا ہے، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اس دن۔ جیسے آپ کو عام دنوں میں کچھ ضرورت ہوتی ہے اور آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو عید کے دن آپ جو ہے جلدی اٹھ جائیں اور نہانے وغیرہ سے آپ جو ہے جلدی فارغ ہو جائیں فجر کی نماز سے پہلے، اور پھر فجر پڑھ لیں۔ فجر کے بعد جو ہے آپ آسانی کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی۔ اگر بارش نہیں ہوگی تو عیدگاہ میں، اور اگر بارش ہوگی تو پھر مسجدوں میں ہوگی۔